مشتاق احمد یوسفی. مجھے سن یاد نہیں رہتا اور مرزا کو وہ واقعہ جو اس سن سے متعلق ہو. فرض کیجئے مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ فرانسیسی انقلابیوں نے کسی صدی کے آخر میں قلعہ باستیل کا محاصرہ کیا تھا، لیکن سن یاد نہیں آتا. اب مرزا کو یقیناً اتنا یاد ہوگا کہ 1779 میں کچھ گڑبڑ ضرور ہوئی تھی، لیکن کہاں ہوئی اور کیوں ہوئی یہ وہ بغیر استخارہ کیے نہیں بتا سکتے. چنانچہ مارچ 1942 کا ذکر ہے. ہم دونوں ایک دوسرے کی کمزوری پر افسوس کر رہے تھے اور لقمہ دیتے جاتے تھے. وہ اس طرح کہ وہ مجھے روس کی بیوہ ملکہ کیتھرین اعظم کا سن ولادت اور تاریخ تاج پوشی وغیرہ بتا رہے تھے، اور میں ان کو اس کے منہ بولے شوروں کا نام رٹوا رہا تھا. اچانک مرزا بولے کہ یار یہ بڑے آدمی مر کے بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتے. میں نے کہا کارلائل کا قول ہے تاریخ مشاہیر کی سوانح عمری ہے. کہنے لگے سچ تو کہتا ہے بیچارہ. تاریخ بڑے آدمیوں کا اعمال نامہ ہے جو غلطی سے ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا گیا. اب یہ نہ پوچھو کہ کس نے کیا کیسے کیا اور کیوں کیا، بس یہ دیکھو کہ کب کیا. عرض کیا دیکھو تم پھر سن اور سمت کے پھیر میں پڑ گئے. ایک مفکر کہتا ہے، بات کاٹ کر بولے، بھائی تم اپنے اچھے بھلے خیالات بڑے آدمیوں سے کیوں منسوب کر دیتے ہو؟ لوگ غور سے نہیں سنتے. مقرر عرض کیا واقعی ایک مفکر کہتا ہے کہ عظیم انقلابات کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی. تم دیکھو کہ زبردست تبدیلیاں ہمیشہ دبے پاؤں آتی ہیں. تاریخی کیلنڈر میں ان کا کہیں ذکر نہیں. سب جانتے ہیں کہ سکندر نے کس سن میں کون سا ملک فتح کیا، لیکن یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ بن مانس کون سے سن میں انسان بنا. اتنا تو اسکول کے بچے بھی بتا دیں گے کہ سیفو کب پیدا ہوئی اور سقراط نے کب زہر کا پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگایا، لیکن آج تک کوئی مورخ یہ نہیں بتا سکا کہ لڑکپن کس دن رخصت ہوا، لڑکی کس سال نایاب میں عورت بنی، جوانی کس رات ڈھلی، ادھیڑ پن کب ختم ہوا اور بڑھاپا کس گھڑی شروع ہوا. کہنے لگے برادر ان سوالات کا تعلق تاریخ یونان سے نہیں، طب یونانی سے ہے. سن عیسوی سے کہیں زیادہ مشکل ان تاریخوں کا یاد رکھنا ہے جن کے بعد میں قبل مسیح آتا ہے، اس لیے کہ یہاں مورخین گردش ایام کو پیچھے کی طرف دوڑاتے ہیں. ان کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ذہنی شیش آسن کرنا پڑتا ہے، جو اتنا ہی دشوار ہے جتنا الٹے پہاڑے سنانا. اس کو طالب علموں کی خوش قسمتی کہیے کہ تاریخ قبل میلاد مسیح نسبتاً مختصر اور ادھوری ہے. اگرچہ مورخین کوشاں ہیں کہ جدید تحقیق سے بے زبان بچوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیں. بھولے بھالے بچوں کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ روم کی داغ بیل 753 قبل مسیح میں پڑی تو وہ ننھے منھے ہاتھ اٹھا کر یہ سوال کرتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے میں ابھی 753 سال باقی ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ 753 قبل مسیح کو 7ویں صدی شمار کریں یا 8ویں. عقل مند استاد ان جاہلانہ سوالات کا جواب عموماً خاموشی سے دیتے ہیں. آگے چل کر جب یہی بچے پڑھتے ہیں کہ سکندر 356 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور 323 قبل مسیح میں فوت ہوا تو وہ اسے کتابت کی غلطی سمجھتے ہیں. سمجھتے ہوئے استاد سے پوچھتے ہیں کہ یہ بادشاہ پیدا ہونے سے پہلے کس طرح مرا. استاد جواب دیتا ہے، پیارے بچوں اگلے وقتوں میں ظالم بادشاہ اسی طرح مرا کرتے تھے.